سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 میں مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ 7 صفتیں مومن کی اس جگہ ارشاد فرمائی ہیں اللہ نے۔ قیامت کا دن جس دن یہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح، دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔ انتہائی شدید قسم کی دہشت اور خوف انسان پہ طاری ہوگا، بلکہ ہر چیز پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے جمال کا نہیں، اپنے جلال کا اظہار فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر کتنی ہی گہری دوستی دو آدمیوں کے درمیان ہوگی، قیامت کے دن یہ دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن وہاں الیک سلیک نہیں ہوگا کہ اگر اس دوست سے بات کر لی تو کیا پتا ہے اس کو اس وقت کیا ضرورت ہوگی، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست دوسرے دوست سے بات چیت نہیں کرے گا۔ دوست گہرا تعلق، گہرا ربط والا بھی اپنے دوست کو دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ جو گناہگار ہوں گے، جن کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزری ہوگی، کبھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، تو اس قسم کی دہشت اور عذاب ہوگا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ، کہ مجرم، اللہ کا مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کے طور پر اپنی اولاد دے دیتا، اپنے بیٹے فدیہ میں پیش کرتا، اپنی بیوی فدیے میں پیش کرتا، اپنے بہن بھائیوں کو فدیے میں پیش کرتا، ان سب کو میرے بدلے میں فدیہ میں قبول کر لیا جاتا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہ عالیشان گھر، وہ عالیشان مکان، وہ عالیشان باغ، وہ عالیشان جائیداد، جس کو دنیا میں کہہ رہا تھا یہ میرا ہے،
وہ عالیشان بلڈنگ جس میں دنیا میں رہ کر زندگی گزار رہا تھا اور اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر رہا تھا، گناہ پہ گناہ کر رہا تھا، انسان تمنا کرے گا کہ یہ فصیل، یہ گھر بھی میرا فدیے میں لے لیا جائے اور ثم ینجی، مجھے اس عذاب سے نجات دے دی جائے۔ یہ تمنا کرے گا مجرم، گنہگار یہ تمنا کرے گا۔ لیکن قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 3 کی آخری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب عليم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی حالت میں زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں زندگی گزاری، اور ان کو موت بھی کفر پر آئی ہو، ان کی موت بھی شرک پر آئی ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بھری زمین، پوری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو اور پھر ان کو وہ مل جائے اور اس زمین، سونے سے بھری ہوئی زمین کو وہ فدیہ کے طور پر پیش کریں کہ یہ ہماری طرف سے فدیہ لے لو، ہمیں اس عذاب سے نجات دے دو، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس وقت کسی چیز کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا کی یہ چند روزہ زندگی جو تھی 50-60 سال، 70-80 سال، یہ اللہ کی نافرمانی میں گزارے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزارے۔ تو یہی مضمون سورۃ المعارج میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مجرم تمنا کرے گا کہ آج بیٹے ہوتے، آج بیوی ہوتی، آج بھائی بہن ہوتے، اور آج وہ گھر عالیشان بلڈنگ ہوتی، میں اس کو فدیہ کے طور پر دے دیتا اور اللہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جہنم کی آگ تو جھلسا دے گی، اور کھال ادھیڑ دے گی، کھال ادھیڑ دے گی، چمڑا ادھیڑ دے گی۔ جہنم کی آگ گوشت پر بھی اثر کرے گی، جہنم کی آگ ہڈیوں پر بھی اثر کرے گی، جہنم کی آگ دل پر بھی اثر کرے گی، جہنم کی آگ دماغ پر بھی اثر کرے گی، جہنم کی آگ دیگر اعضاء پر بھی اثر کرے گی۔ یہاں قرآن مجید نے ایک خاص بات بیان کی ہے کہ نزاعۃ للشویٰ، یہ چمڑے ادھیڑ دے گی، اس لیے کہ سب سے زیادہ جس میں انسانی میں تکلیف کو محسوس کرنے والی جو چیز ہے وہ انسان کی جلد ہے، انسان کا چمڑا ہے۔ اگر چمڑا اتار دیا جائے، خالی گوشت اور ہڈی کو عذاب دیا جائے تو عذاب محسوس نہیں ہوگا۔ اس چیز کو سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں قرآن نے بیان کیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔
جہنم میں جلتے جلتے جب چمڑا ختم ہو جائے گا، اوپر کی جلد ختم ہو جائے گی جل کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس کے جسم پر چمڑا چڑھا دیں گے، ہم اپنی قدرت سے دوبارہ چمڑا چڑھا دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھے۔ اس آیت سے سائنس نے بھی یہ نقطہ نکالا کہ جسم انسانی میں سب سے زیادہ جو تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ انسانی چمڑے کو ہوتا ہے، اور اسی چیز کو یہاں بیان کیا کہ نزاعۃ للشوا، یہ تو چمڑے ادھیڑ دے گی جہنم کی آگ، تدعو من ادبر وتولا، جہنم کی آگ پکارے گی، بات کرے گی، لیکن محبت سے بات نہیں ہوگی، نرمی سے بات نہیں ہوگی، غصے کی بات ہوگی۔ تدعو، جہنم بلائے گی، کس کو؟ من ادبر وتولا، جس نے پیٹھ پھیری اور منہ پھیر کے چلا گیا، جس نے حق بات سے پیٹھ پھیر لی، حق کو تسلیم کرنے سے اعراض کر لیا، انکار کر دیا اور منہ پھیر کے چل دیا۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، دنیا کی پونجی جمع کی، اس کو تہ بتہ کر کے رکھا، ایک نوٹ پر دوسرا، اس پر تیسرا، اس پر چوتھا، ایک بنڈل پر دوسری بنڈل، دوسرے پہ تیسری پہ چوتھی پہ پانچویں، ایک دکان بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، چوتھی بنائی، 10 بن گئی، ایک ہوٹل بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا بنایا، 20 بن گئے، ایک بلڈنگ رہنے کے لیے بنائی تھی، اس سے پیدا ہوتے ہوتے 10 بلڈنگیں وجود میں آ گئی۔ کاہے کو؟ رہنا تو ایک ہی کمرے میں ہے۔ ایک جوتا پاؤں میں لینا ہے، 10 جوڑے جوتوں کے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، ایک جوڑا کپڑے کا جسم پر آئے گا، 10 جوڑے 20 جوڑے ٹرنکوں میں رکھے ہوئے، اٹیچیوں میں رکھے ہوئے، الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، بند پڑے ہیں۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، جہنم کی آگ بلائے گی، کس کو بلائے گی؟ من ادبر، جو حق بات سے پیٹ پھیر کے بھگا، وتولا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی حقانیت کا انکار کر دیا۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، دنیا کی پونجی جمع کی، پھر اس کو تہ بتہ رکھا بڑی حفاظت سے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک یہ انسان جو ہے یہ کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر حوصلہ کم ہے، اس کے اندر برداشت کم ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ جزا فضا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، آہو واویلا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، عجیب کیفیت، جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، منوعا، یہ ہاتھ روک دیتا ہے، یہ خرچ نہیں کرتا، یہ بخل سے کام لیتا ہے، یہ بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے۔ اس کے آگے قرآن مجید نے 7 صفتیں بیان فرمائی ہیں مومنین کی، اور ان میں پہلی صفت فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ ایک تو یہ جو قیامت کے دن کی کیفیت بیان کی، جو عذاب کی کیفیت بیان کی، جو گناہگار کی تمنا اور آرزو کو بیان کیا، قرآن کہہ رہا ہے جو دائمی نمازی ہوں گے، جو نماز ہمیشہ پڑھنے والے ہوں گے،
جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، جو نماز کا خیال رکھنے والے ہوں گے، ان کے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ نماز ان کو قیامت کے دن خوشحال رکھے گی، نماز ان کو قیامت کا دن گھبراہٹ نہیں آنے دے گی۔ الا المصلین، مصلین نمازی جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نمازی جو ہیں وہ دنیا کے اوپر بھروسہ اور اعتماد نہیں رکھتے۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، الفتح الربانی میں لکھتے ہیں، جس نے دنیا کو دل میں بٹھایا وہ تباہ ہو گیا۔ دنیا ہاتھ میں رکھو، دل میں اللہ کی ذات کو رکھو۔ دنیا ہاتھ میں رکھو، یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے طور پر استعمال کرو، اور اس کو دل کے اندر داخل مت کرو۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا، مشہور آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کی خاصیت بیان فرمائی کہ بے شک نماز ایک ایسی عظیم ترین چیز ہے، عظیم ترین دولت ہے، ایسا بہترین عمل ہے کہ یہ اپنے نماز ادا کرنے والے فرد کو کھلی ہوئی برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نمازی آدمی جو سچا نمازی ہوگا، جو مکمل نمازی ہوگا، وہ گناہوں سے خود بخود رک جائے گا، وہ گناہوں سے خود بخود پاک ہو جائے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فلاں ساتھی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کی نماز چوری کرنے سے روک دے گی، ان قریب اس کی نماز اس کو چوری کرنے سے روک دے گی، کہ نماز کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ آج معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ کہ لوگ نمازی ہی نہیں، نوجوان کو نماز کی طرف توجہ ہی نہیں، نوجوان کو یہ خیال ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے بھی جھکنا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو یہ خیال ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے بھی آنا ہے، اللہ کے سامنے بھی حاضری دینی ہے۔ تو فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی رکھتے ہیں، دوام، ہمیشہ۔ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ، یہ صفتیں جو ہیں الا المصلین کے بعد جو صفتیں آئی ہیں، ان صفات کے متعلق مفسر قرآن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں کہ یہ صفتیں مومن کے اندر نماز کی برکت سے آتی ہیں۔ یہ صفتیں مومنین کے اندر نماز کی برکت سے آتی ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، پکے سچے نمازی، ان کی ایک صفت یہ کہ ان کے مال میں حق مقرر کیا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور مفلوق الحال کے لیے۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ ایک تو صدقات واجبہ ہے، زکوٰۃ واجب ہے، قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ ان صدقات واجبہ کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کے مال میں فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، سائلین کے لیے اور محرومین کے لیے حصہ رہتا ہے۔
یعنی نفلی صدقات یہاں مراد ہیں کہ نفلی صدقات بھی وہ کرتے رہتے ہیں، اور نفلی صدقات میں وہ نقد بھی استعمال دیتے ہیں سائلین کو، اور جنس بھی سائلین کو دیتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین۔ اور پکے نمازی، پکے مومن وہ ہیں جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہاں چند روزہ زندگی گزار کر، یہاں چند روزہ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں حاضری دینی ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں کھوٹے کھرے کا حساب دینا ہے۔ ان کو تصدیق کرتے ہیں ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، والبعث بعد الموت پر ان کا مکمل ایمان اور یقین ہوتا ہے، اور یہ صفت بھی نماز پڑھنے سے آتی ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب نہ آ جائے، کہیں زلزلہ نہ آ جائے، کہیں ہوائی طوفان نہ آ جائے، کہیں کوئی مہلک بیماری نہ آ جائے، کہیں زمین نہ دھنس جائے اور اس میں ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، کہیں کوئی اور عذاب، آگ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں آسمان سے کوئی گولا نہ برس پڑے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ دنیا کے اندر بھی اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب کے اخروی عذاب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے آخرت میں ایسی پکڑ نہ آ جائے کہ ہماری ساری نیکیاں برباد اور گناہ لازم کا معاملہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، نہیں، یہ غلط محاورہ ہے۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ارے بابر زندگی کے مزے اڑا لے، زندگی کے خوب مزے اڑا لے، دوبارہ تو زندگی ہی نہیں ہوگی، عالم دوبارہ نیست نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دوبارہ زندگی ہے، اور وہ دائمی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت کا کوئی نام نہیں ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، موت کو ایک بھیڑیے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا، تو پھر جہنمی کہیں گے افسوس اب تو موت بھی نہیں آئے گی، اور جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، یہ نعمتیں تو نے ہمیں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مقدر کر دی ہیں، ہمیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ تو جہنم کا تو یہ عالم بیان کیا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہوگی نہ وہاں زندگی۔ یہ زندگی ہی کیا ہے؟ جس زندگی کے اندر عذاب ہی عذاب ہو، اس کو زندگی نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ تو موت سے بدتر ہے، لیکن موت آئے گی ہی نہیں۔ والذین یصدقون بھی، اور یہ وجہ بھی ہے اس وقت معاشرہ کے بگاڑ کی کہ لوگوں کو آخرت کے دن سے یقین اٹھ گیا ہے، لوگوں کو موت ہی یاد نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ہمسائے بشرا چلا گیا جوانی کے عالم میں، یا کوئی بوڑھا میاں چلا گیا، اس کو دفن کر کے تھوڑا سا افسوس کر لیتے ہیں، باقی اپنی موت کسی کو یاد نہیں کہ مجھے بھی مرنا ہے، اس گڑھے میں مجھے بھی اترنا ہے، یہاں مجھے بھی یہاں جواب دینا ہے اللہ کے حضور، اور اس گڑھے سے اٹھ کر دوبارہ محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اب ایک دن آ رہا ہے جس دن کو پورے عالم کو کھڑا کیا جائے گا تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے، اور جواب دہی طلب کی جائے گی کہ تم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے۔ والذین، یہ قیامت ہی کا دن ہے، والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب کبھی بھی آدھمکے گا،
کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، نہ جا اس کے تحمل پر، ہاں نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ یہ نہ سمجھ میرے نوجوان دوست، یہ نہ سمجھ میرے بزرگ کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ دولت ہمیشہ رہے گی، یہ صحت ہمیشہ رہے گی، یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، نہیں، اللہ نے مہلت دے دی ہے، اللہ نے مہلت دے دی ہے، کرتا چل کرتا چل، کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ ارے یہ میری نعمتوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھاؤ خوب مزے اڑاؤ، خوب مزے اڑاؤ، انکم مجرمون، تم تو مجرم ہی ہو، جاؤ گے کہاں؟ کس قبر میں جاؤ گے؟ دنیا سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت موجود ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے دوستو، پلٹو، زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ لاؤ، اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑو، اپنی زندگی کے اندر برائیوں کا خاتمہ کرو اور اچھائیاں پیدا کرو، علماء حق سے جڑو، قرآن سے جڑو، علم سے جڑو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور اپنی رحمت بے کران کے واسطے سے ہمیں اپنے فضل کا اور اپنے نعمتوں والی جنت کا چہرہ دکھائیں گے، لیکن جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اس کی تشریح گزشتہ جمعوں میں گزر چکی ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ جو آدمی اپنی بیوی کو، اپنے نکاح کو چھوڑ کر غیر کی بیوی کو دیکھتا ہے، غیر کی لڑکی کو دیکھتا ہے، غیر کی بہو کو دیکھتا ہے، دوسری ماں بہنوں کی نظر رکھتا ہے، وہ بڑا بدبخت اور باغی ہے، وہ دین کا باغی ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ یاد رکھو، میں نے پڑھا ہے، دو چیزیں قرض ہیں، دو چیزیں قرض ہیں، زنا بھی قرض ہے، کسی کی بیٹی سے زنا کیا، کسی کی بہو سے زنا کیا، کسی کی ماں سے زنا کیا، کسی ہمسایہ عورت سے زنا کیا، تمہاری بہو بیٹی ضرور مبتلا ہو جائے گی، یہ قرض ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی قرض ہے، کل تو بھی بوڑھا ہوگا اور تیری اولاد بھی تجھے گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹے گی، تیری اولاد بھی تجھے سبق سکھائے گی، بوڑھا کیوں ہوا، بجر کیا ضیاء، تیری اولاد بھی تجھے مزہ چکھائے گی۔ یہ دو چیزیں قرض ہیں، زنا بھی قرض ہے اور والدین کی فرما برداری ہو یا نافرمانی ہو، یہ بھی قرض ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اور مومنانہ کردار، جو آپ امانت کا محافظ ہو اور وعدوں کی پابندی کرنے والا ہو۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، جو سچے گواہوں پر کھڑے ہوں، سچی گواہی دینے کے لیے، سچی عدالت کرنے کے لیے، اور عدالت میں کے کٹھڑے میں کھڑے ہو کر سچ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو، یہ وہی تو مومن ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ساری صفتیں جو قرآن نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں، مفسرین نے لکھا کہ یہ ساری صفتیں ایک آدمی کے اندر تب پیدا ہوں گی جب وہ نمازی ہوگا۔ اگر وہ نمازی ہے تو یہ صفتیں ضرور پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں نماز کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے۔ اولئک فی جنات مکرمون، جس آدمی کے اندر، جس مومن کے اندر یہ صفتیں پیدا ہوں گی، وہ باعزت جنتوں کے باغ میں
اور نعمتوں والے باغ میں یہی لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر آپ لوگوں کو صف بندی کے بارے میں بڑا بہترین واعظ پڑا تھا، لیکن پھر وہی ہے، وہ مسجد کے